اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ رات کو اگر دو حصوں میں بانٹا جائے تو رات کے دوسرے حصے کا بیچ کا وقت، دونوں صورتوں میں یہ رات کا وہ وقت ہے جسے دوسری روایات میں رات کا آخری تہائی حصہ بتلایا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا کا دوسرا وقت فرض نمازوں کے بعد ہے۔ اس سے مراد کچھ علماء کے نزدیک آخری تشہد میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے، جو زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دعا کر سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، یا اس سے اس کی کوئی برائی یعنی تکلیف دور کر دیتے ہیں، جب تک وہ کسی گناہ یا رشتوں کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تب تو ہم خوب دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی خوب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ترمذی، اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم نے اسے ابو سعید سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ زیادہ بیان کیا ہے، یا اس کے لیے اس کی طرح اجر کا ذخیرہ کر دیتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گا۔ فائدہ، مطلب یہ ہوا کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو اللہ وہ چیز دے دیتے ہیں جو مسلمان اس سے مانگتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی اس کی قبولیت کی نہیں ہوتی تو وہ دعا کی طرح مستقبل میں پہنچنے والی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں دعا کی طرح اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے۔ دوسرا، انسان کو اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی حجاب نہیں کرنا چاہیے، خوب مانگے، بار بار مانگے، کیونکہ اس کے خزانوں کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور بے چینی کے وقت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظیم ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کے رب ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، آزمائش کے وقت اللہ کے ذکر، اس کی توحید اور بڑائی کرنا اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد صرف اسی پر بھروسہ اور توکل کے اظہار سے انسان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقعوں پر اللہ ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔